جی اسٹوڈنٹ السلام علیکم، امید کرتی ہوں بیٹا آپ سب ٹھیک ہیں۔ ہمارا آج کا لیکچر جو اسٹارٹ ہو رہا ہے فرام پیج 106 آف حدیث نمبر 7 اسلامک اسٹڈیز۔ اسٹارٹ کر رہی ہوں بدا نعم آف اللہ ان معاویہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جس کو یرید اللہ، جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے اللہ بھی، ساتھ اس کے خیر کا بلائی کا، یفقہہ سمجھ دے دیتا ہے اسے فی دینی دین میں۔ کیا مطلب ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ ادا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ جو تشریح ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس حدیث میں تفقہ یعنی کہ دین کی سمجھ بوجھ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کیونکہ اس کے بغیر دین کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس لیے اللہ کا اس شخص پر خاص احسان ہے جس کو وہ دین کی سمجھ بوجھ دے۔ فہم دین کی فضیلت درج ذیل ہے۔ تو فرسٹ پوائنٹ اس فہم دین کی فضیلت، کہتے ہیں کہ اسلامی علوم میں فہم دین کا درجہ قرآن و حدیث کے بعد ہے، لیکن اس علم کے لیے قرآن، حدیث، علوم عربیہ اور اصول فقہ میں مہارت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص طبی مناسبت اور عقلی صلاحیت بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اس علم کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، بس ان کے ہر گروہ میں سے کچھ افراد کیوں نہیں ایسے نکلتے جو دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ہی کچھ لوگ ایسے نکلیں، ہر بستی میں کچھ لوگ ایسے نکلیں جن میں دین کی سمجھ بوجھ ہو اور وہ لوگوں تک اس چیز کو پھیلائیں۔ حدیث میں اس علم کی تحسین کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ بوجھ ادا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں فقیہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ایک فقیہ کی کیا فضیلت ہے، تو کہتے ہیں کہ ان الفاظ میں بیان ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ ہزار عابدوں کی نسبت شیطان پر زیادہ بھاری ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک سمجھدار آدمی، ایک عالم، ایک پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ ہزار عام انسانوں سے بہتر ہے، شیطان پر حاوی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فقیہ کو عابد پر فضیلت اس لیے دی گئی ہے کیونکہ عابد اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے، جبکہ فقیہ امت کے انفرادی اجتماعی مسائل کو حل کرتا ہے۔ فقیہ کو مجتہد بھی کہتے ہیں۔ اگر وقت کے ساتھ اس کے ذریعے سے امت کا مسائل کا حل نہ نکالا جائے تو زندگی جمود اور بے راہ روی کا شکار ہو جائے۔ گویا علم فقہ مسلمانوں کے لیے زندگی کو ضابطے کا پابند بنا کر ترقی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور مسلمانوں کو گمراہی سے بچا کر منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، یوں مسلمانوں کے راستے پر قائم رہنے میں مددگار بھی ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے، ان کو نپٹانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ایک فقیہ انسان جو ہے وہ جہاد کرے، ٹھیک ہے، مجتہد ہو اور امت کے مسائل کا حل نکالے۔ اس کے بعد ہے فہم دین کے فوائد درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ مسائل کا حل۔ کہتے ہیں کہ فہم دین سے جدید قدیم تمام دینی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ مسائل حل نہ ہوں تو مسلمان گمراہ ہو سکتے ہیں، اس طرح وہ اسلام سے دور ہو جائیں گے اور اس سے اسلام اور مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا۔ اس لیے دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا معنی ہے اس والے پوائنٹ کا؟ کہتے ہیں کہ جب تک انسان میں دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہوگی، فہم دین نہیں ہوگا، تو ہر دور میں آنے والے، جدید دور میں آنے والے اور پہلے دور میں گزرے ہوئے زمانوں میں جو بھی مشکلات آئی ہوئی ہوں گی، جو بھی باتیں ہوں گی، ان کا سولوشن نہیں نکل پائے گا جب تک کہ آپ کے پاس اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوگی، آپ کے پاس اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوگی، اتنی عقل نہیں ہوگی، آپ کے پاس دین کے علم نہیں ہوگا، تب تک آپ جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں نکال سکیں گے، نہ اپنے نہ ہی دوسروں کے۔ اس کی بات ہے حفاظت اسلام۔ کہتے ہیں کہ اسلام کی حفاظت فہم دین سے ہی ممکن ہے۔ اگر آپ میں دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے تو آپ اسلام کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ غلط چیزیں لوگوں تک پھیلائی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ایمان کمزور ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ کے اندر کیا ضروری ہے؟ فہم دین کا ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ آج کل اسلام کو سب سے زیادہ نقصان اسی وجہ سے ہے کہ اس میں فہم دین کی کمی ہے انسانوں میں۔
اس کے بعد کہتے ہیں شکوک و شبہات کا خاتمہ، مسلمانوں کے مخالف اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں تاکہ اسلام سے لوگ متنفر ہو جائیں، نفرت کرنے لگیں اور اسلام کے بارے میں ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ اس لیے کیا کہتے ہیں کہ تفقہ ہی سے شبہات ختم ہو سکتے ہیں، یعنی کہ دین کی سمجھ بوجھ سے ہی، فکر سے ہی شبہات ختم ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ شکوک مسلمانوں کا ایمان کمزور کر دیتے ہیں، جس سے وہ شیطان کا آسان شکار ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے اس کا بیٹا؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ شکوک و شبہات اسلام کے بارے میں جو لوگ پھیلاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اسلام میں ایسے کیوں ہے، اسلام میں ویسے کیوں ہیں، لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ڈاؤٹ فل کر دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ سارے کے شکوک و شبہات کا فہم دین کے ذریعے، تفقہ کے ذریعے آنسر نہ کیا جائے۔ اگر آنسر کیا جائے گا تو سب ٹھیک رہے گا، ادروائز پرابلمس کریٹ ہوں گی، اور اینڈ اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ دین اور ایمان جو ہے وہ آپ کا کمزور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو جائے گا، اس کے بعد اور شیطان حاوی ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اسلامی احکام کا صحیح علم۔ اسلامی احکام کا صحیح علم بھی فہم دین سے ہی حاصل ہوتا ہے، ورنہ غلط مطلب سمجھ کر بہت سے گمراہ فرقے ماضی میں پیدا ہوئے، مثلا خوارج، معتزلہ، یہ وہ فرقے تھے جنہوں نے کیا کیا کہ اسلامی احکام کا صحیح سے استعمال نہ کیا اور اپنی مرضی سے اسلام کے برعکس جو ہے انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کی۔ ٹھیک ہے، ڈاؤٹ، لوگوں کو شکوک و شبہات پیدا کیے اور احکامات کو چینج کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوا، یہ فرقے بن گئے، کیونکہ آپس میں جب لڑائی جھگڑے ہوئے، ایک نے کہا ٹھیک، ایک نے کہا غلط، تو فرقے بن گئے، اور یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا، علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں مسلمانوں اور اسلام کو سب سے زیادہ نقصان ایسے گمراہ فرقوں کی وجہ سے پہنچا۔ خوارج نے بے شمار مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور خود بھی ایٹ دا اینڈ قتل ہوئے۔ اس طرح اسلامی حکومت کو بہت نقصان پہنچا، اور معتزلہ نے مسلمانوں میں فکری گمراہیاں پیدا کی جس سے ایمان کمزور پڑ گئے۔ آج بھی فرقہ پرستی کی وجہ ناقص فہم دین ہے۔ کہتے ہیں کہ فرقہ پرستی آج بھی کیوں ہے؟ کیونکہ لوگوں میں دین کی سمجھ بوجھ کم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہے عروج کی ضمانت۔ مسلمانوں کے عروج کی ضمانت فہم دین ہے، اس سے انسانی رائے اسلامی قانون سازی میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فقہ انسانی سوچ کے جمود کو توڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے، جس سے مختلف علوم میں ترقی کا عمل شروع ہوتا ہے اور جاری رہتا ہے۔ اس لیے اسلامی فکر کی تشکیل جدید ہوتی رہتی ہے۔ اس فکر سے مسلمانوں میں احیاء اور بیداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ احیاء یعنی زندگی، اور اس میں خود کو جگائے رہنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسلام پر رہنے کی، وہ اپنی اصلاح احوال کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ فہم دین ہی مسلمانوں کو زوال سے نکال کر عروج کی طرف لے جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عروج کی ضمانت ہو، اسلام میں مسلمانوں کو عروج ملے، تو اس کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ آپ میں دین کی سمجھ بوجھ ہو۔ آپ میں جتنی دین کی سمجھ بوجھ ہوگی تو وہی آپ کے عروج کی علامت ہے۔ اگر آپ میں دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور آپ میں سے ہر ایک میں نہیں تو ہر ایک نہ صحیح، لیکن آپ میں سے کچھ کی، ٹھیک ہے، ہر فیملی میں سے ایک، ہر خاندان میں سے ایک ایٹ لیسٹ، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ جب ایسا ہونے لگے گا، ہر بستی میں سے ایک، تو ایسا ہونے لگے گا جتنے لوگ پڑھے لکھے ہوں گے اور صحیح سمجھ بوجھ رکھتے ہوں گے اسلام کی، تبھی کہتے ہیں کہ آپ اس مسلمانوں کے عروج کی ضمانت ہوگی اور مسلمانوں کو عروج حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت ہی آسان حدیث تھی جس میں یہ بتایا جا رہا ہے، کنکلوژن کیا ہے اس کا، کہ فہم دین، اللہ تعالیٰ جس کو سمجھ بوجھ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ پھر ہم کہیں کہ ہمیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ارادہ نہیں کرتا، نہیں، اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کی سوچ کیا ہے، اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کی چاہت کیا ہے، آپ کی خواہش کیا ہے۔ آپ کی خواہش، آپ کی کوشش، آپ کی سوچ ہی آپ کو اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی جو ہے وہ بھلائیاں، خیر اور بھلائیاں عطا کروا سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کی دعائیں، آپ کی کوشش، آپ کی ایفرٹس کام آئیں گی، اس کے لیے ایفرٹس ضرور کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دس واز حدیث نمبر 7۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں حدیث نمبر 8۔ دو حدیثیں ہم کریں گے روزانہ کیونکہ کافی زیادہ ہیں۔ جی، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم کی فضیلت، علم کے سے ریلیٹڈ ہے یہ بھی حدیث۔ جو پچھلی والی حدیث تھی وہ بورڈ کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی، ٹھیک ہے، اور یہ والی لینتھی ہے، اس لیے بورڈ کے لیے بہت امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں ہوتا، آنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلکا، جو چلا طریقاً ایک راستے پر، یلتمسو، وہ چاہتا ہے، فیہ، اس میں، علماً، علم، سہل اللہ، آسان کر دیتا ہے اللہ، بھی اس کے لیے، طریقاً، ایک راستہ، من طرق الجنہ، الجنتی، جنت کے راستوں میں سے، ٹھیک ہے۔ اتنی حدیث آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھی ہوگی فرسٹ ایئر میں، کہ جو شخص علم کی راہ میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ آسان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ومجتمع، اور جو جمع ہو، قوم، ایک گروہ، فی بیت من بیوت اللہ، گھروں میں سے اللہ کے گھر میں، یعنی کہ مساجد میں، یتلونا، تو وہ تلاوت کرتے ہیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی، ویتدارسونہ، اور اس کو پڑھیں پڑھائیں، بینہم، آپس میں، الا، سوائے، مگر، نزلت، نازل ہوتی ہے، علیہم، ان پر، السکینۃ، سکینت، وغشیتہم، اور ڈھانپ لیتی ہے ان کو، الرحمۃ، رحمت، وخفتہم الملائکۃ، اور گھیر لیتے ہیں فرشتے، وذکرہم اللہ، اور ذکر کرتا ہے ان کا اللہ، فی من، ان میں، عندہ، جو اس کے پاس ہیں، یعنی کہ فرشتوں میں، ومن، اور جو، بطأ بھی، تاخیر کرے، عملہ، اس کا عمل، لم، نہیں، یسرع، تیز کرے گا، بھی، اس کو، نسبہ، اس کا نسب، مسلم، روایت کیا ہے اس کو مسلم نے۔ کیا کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کے راستے میں سے کسی ایک راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے گھروں، مساجد میں جمع ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو اس پر تسکین نازل ہوتی ہے، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے بھی ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ اپنے قریب والے فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں، جس کا عمل تاخیر کرے گا، اس کا نسب اس کے لیے جلدی نہیں کرے گا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ جو جتنا جلدی عمل کرے گا اس کو اتنی ہی جلدی جو ہے اس کا صلہ بھی ملے گا، جو تاخیر کرے گا تو اس کے لیے پھر عمل میں بھی تاخیر ہوگی، اس کے لیے دوسری طرح سے بھی تاخیر ہوگی، ٹھیک ہے۔ عمل میں تاخیر ہوگی تو بدلے میں بھی تاخیر ہوگی۔ اس کے بعد کہتے ہیں اسلام میں اس کے بہت اہمیت دی گئی ہے علم کو، اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی تعمیر کی تو اس معاشرے میں اس دور کے لحاظ سے علم کو تیزی سے پھیلا دیا گیا۔ وہ معاشرہ بہت جلد جہالت کی تاریکی سے نکل کر اور علم کے نور سے منور ہوا، متمدن ہوا۔ یہ کب ہوا؟ یہ اس وقت ہوا، کہتے ہیں کہ جس وقت میں اسلام کو پھیلایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ علم کو تیزی سے پھیلایا گیا، ٹھیک ہے، منشور کیا گیا۔ اب کہتے ہیں علم کیا ہے؟ انسانیت کا نقطۂ آغاز ہے، کیونکہ بیٹا انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی علم کے لیے کیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، تو آپ پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی گود میں ہوتے ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ کا سیکھنے کا عمل وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کا سیکھنے کا عمل یہ نہیں ہے صرف کہ آپ کے پاس کتابیں موٹی موٹی پڑھی ہوں، یہ والا علم ہو، نہیں، بلکہ علم وہ ہے جو آپ کی تربیت شروع میں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ماں باپ جو آپ کی تربیت کرتی ہیں، آپ کو علم سکھاتے ہیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر آپ اسکولنگ کرتے ہیں، پھر آپ کالج اور لیول، پھر آپ ساری تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ بعد کا ٹائم پیریڈ ہے، لیکن سٹارٹ کیا ہے؟ سٹارٹ آپ کا گھر سے ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا، اور آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سکھایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، علم آدم الاسماء کلہا، آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے ناموں کی تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، سارے ناموں کی۔ اس علم نے ان کو فرشتوں پر برتری بخشی، کیونکہ ان کو بہت ساری مختلف چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا، جو کہ فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا۔ کیوں نہیں سکھایا تھا؟ کیونکہ ان کا کام صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، ان کا اپنا ایک مختلف کام ہے، کچھ کا کام صرف عبادت ہے، کچھ کا کام اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا ہے۔
اس کے بعد کہتے ہیں علم کی فضیلت۔ قرآن مجید میں علم رکھنے والے کو علم نہ رکھنے والے پر برتری بخشی گئی ہے۔ کہتے ہیں حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک شخص جو علم والا ہے اور ایک شخص جو علم والا نہیں ہے وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جیسے کہ اگزامپل ہے، کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ روشنی اور اندھیرے کو برابر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اندھیرا آپ کو روک دیتا ہے لیکن روشنی آپ کو راستہ دکھاتی ہے، ٹھیک ہے؟ بینا اور اندھے کو ایک مانا نہیں جا سکتا۔ اضافہ علم کے لیے پیغمبروں کی دعا۔ سب سے پہلے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیں تو آپ نے فرمایا ربی زدنی علما، آپ نے فرمایا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، آپ نے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ جو بھی ہو آپ کی طرف سے ہم اس کے محتاج ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ کہتے کہ پیغمبر کسی معمولی چیز کے لیے دعا نہیں کر سکتے، اس لیے اس سے علم کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حصول علم فرض ہے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس کا گمشدہ اس کا سامان ہے۔ متاع فائدے کو بھی کہتے ہیں، سامان کو بھی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جہاں ملے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی حکمت جو ہے، سیکھنے کی جو چیزیں ہیں، علم و حکمت، کہتے ہیں کہ یہ مومن کی گمشدہ متاع ہے، گمشدہ میراث ہے، ٹھیک ہے؟ اسے جہاں ملے اسے اس کا حق ہے، اس کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ اسے لے لے۔ اس کے بعد کہتے ہیں عالم کی فضیلت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک عالم جو ہے اس کو 1000 عابدوں پر فضیلت حاصل ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہی بات ہے کہ ایک پڑھا لکھا انسان، ایک سمجھدار انسان 1000 دوسرے انسانوں پر بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، عالم کو عابد پر اتنی فضیلت ہے جتنی مجھے اپنے ادنا صحابی پر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میری فضیلت ہے اس کے اکارڈنگ باقی میرے مطابق میں جو صحابہ ہیں، جو ان کی اہمیت ہے، ایک جو ہے وہ عالم جو ہے اس کے لیے ایک عام آدمی کی اتنی ہی فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ اہمیت ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح چودھویں کی چاند کو سب ستاروں پر، ٹھیک ہے؟ یعنی چاند جو ہے وہ سب ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایک اور مقام پر فرمایا ایک فقیہ 1000 عابدوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ سب سے افضل علم، اسلام میں سب سے افضل علم قرآن سیکھنے کو قرار دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا باعمل حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ اس کے بعد علم حدیث کی اہمیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، میری بات کو سنا اور اسے آگے پہنچایا۔ حصول علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص ابھی پچھلی حدیث میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ، بلکہ شاید یہی والی حدیث میں پڑھا، اسی حدیث کا پارٹ تھا کہ جو شخص علم کے راستے میں سے کسی ایک راستے پر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے میں سے ایک راستے پر لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ علم کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا کہتے ہیں کہ فرشتے اس کے قدموں تلے پر بچھاتے ہیں، اس کے لیے مغفرت، اور آسمان اور زمین کی تمام چیزیں دعائیں کرتی ہیں، جتنی کہ مچھلیاں سمندر میں ہیں وہ سمندر میں مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، پرندے ہوا میں علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، چونٹیاں اپنے بلوں میں علم حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ کے حکم سے دعائیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب۔ اس کے بعد کہتے ہیں تدریس اور تلاوت قرآن کے فضائل۔ تدریس و تلاوت قرآن کے بے شمار فضائل ہیں۔ حدیث میں تدریس اور تلاوت قرآن کے فضائل درج ذیل ہیں۔ کہتے ہیں تسکین کا نزول، فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، تلاوت کی جا رہی ہو تو خاموش رہو، اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر سکینت نازل ہو، ٹھیک ہے؟ تاکہ تم پر رحم نازل ہو۔ کہتے ہیں کہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ روایات میں ہے کہ ایک شخص نے سورہ کہف پڑھی، اس کے گھر میں ایک جانور بندھا تھا جس سے وہ بدکنے لگا، ٹھیک ہے؟ وہ اچھلنے لگا۔ جب اس نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک بدلی ہے، یعنی ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا ہے،
کہ اس نے اس جانور کو ڈھانپ لیا ہے۔ پھر اس نے اس چیز کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اے فلاں پڑھے جا، بے شک تلاوت قرآن کے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ یعنی اس کا قرآن پڑھنا، اس کی آواز، اس کا انداز اتنا اچھا تھا کہ اس کو سنتے ہوئے بادل بھی زمین پر اتر آئے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں فرشتوں کا نزول۔ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت فرشتے اس کو سننے کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ رات کو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا گھوڑا بھٹکنے لگا۔ انہوں نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو تمہاری قرأت سنتے تھے، اگر تم پڑھتے جاتے تو صبح لوگ ان فرشتوں کو دیکھتے اور وہ ان کی نظر سے پوشیدہ نہ رہتے۔ یعنی وہ صبح تک اگر تم یہ پڑھتے رہتے تو وہ فرشتے اتنا زیادہ قریب آ جاتے کہ بالکل سارے لوگ ان کو دیکھ سکتے اور وہ کسی کی نظر سے بھی اوجھل نہ ہو سکتے، سامنے آ جاتے۔ ٹھیک ہے، یہ فضائل ہے علم کی اور قرآن پڑھنے والوں کی، علم حاصل کرنے والوں کی، اور قرآن کی تلاوت اور ان کو اچھے انداز میں پڑھنے والوں کی۔ چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے بیٹا، انشاءاللہ نیکسٹ بھی حدیث علم پر ہی ہے، اسے ہم نیکسٹ کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم۔